نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، اسلام کی سب سے بڑی اور مین بنیاد نماز ہے۔ جس آدمی کی نماز مضبوط ہے اس کا سارا دین مضبوط، جس کی نماز کمزور اس کا سارا دین کمزور ہے۔ نماز اللہ رب العزت کے ساتھ دوستی لگانے کا بہت اہم ذریعہ ہے اور بہت بڑا ذریعہ ہے۔ نماز کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اہتمام کے حوالے سے ایک مثال دی ہے۔ مثال سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کو سمجھایا ہے کہ تمہاری نماز مضبوط ہوگی تو دین کیسے مضبوط ہوگا، نماز کمزور ہوگی تو دین کیسے کمزور ہوگا۔ فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ من اقامہ فقد اقام الدین، جس نے اس نماز کو قائم رکھا اس نے پورے دین کو قائم کر دیا۔ ومن ہدمہ فقد ہدم الدین، جس نے اس کو گرا دیا پورے دین کو گرا دیا۔ اب مثال کے طور پہ کوئی عمارت بن رہی ہے، اس کی بنیادیں جتنی مضبوط ہوں گی وہ عمارت اتنی مضبوط ہوگی۔ عمارت بن رہی، اس کے ستون جتنی مضبوط اور پاور میں ہوں گے اتنی عمارت مضبوط ہوگی، چھت مضبوط ہوگا۔ اگر اس کا جو ہے ستون وہی کمزور ہو وہ عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی، چاہے اس پہ آپ سیلنگ لگا لیں، چاہے اس میں جتنی خوبصورتی لگا لیں، جتنی خوبصورتی بنا لیں، لیکن ٹائل تک لگا لیں، چھت کی طرح بھی لگا لیں، اس کا اگر دیواریں یا اس کے ستون کمزور ہے وہ عمارت کبھی کھڑی نہیں ہو سکتی، مضبوط نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح فرمایا اگر کسی آدمی کے اندر اخلاق ہو، اعلیٰ صفات ہوں، علم ہو، مطالعہ ہو، نالج ہو، دینی تعلیم ہو، دنیاوی تعلیم ہو، نماز نہ ہو، اس کا دین کبھی قائم نہیں رہ سکتا، اس کا دین مضبوط نہیں رہ سکتا۔ نماز ہی چھٹی پورے دین کی خرابی، نماز کی چھٹی پورے دین کی بربادی ہو جائے گی۔ ارے دیکھیے قرآن مقدس میں بار بار اللہ رب العزت نے حکم دیا اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ آخر کوئی تو وجہ تھی۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اول ما یحاسب بی یوم القیامہ، قیامت والے دن سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا عبادات کے معاملے میں، نماز کا ہوگا۔ دنیا کے اندر جتنی بڑی ڈگری بے شک حاصل کر لے، اعلیٰ یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کرے، فزکس میں، کیمسٹری میں، بایولوجی، MBA کریں، فلاں کریں، بڑی بڑی تعلیم حاصل کریں، اچھی بات ہے۔ اعلیٰ انجینئر بنے، سائنسدان بنے، ضرورت ہے اس بات کی، ڈاکٹر بنے، ضرورت ہے اس بات کی، لیکن اپنی نماز کو تو درست کریں۔ جتنی بڑی ڈگری ہونے کے باوجود، جتنی بڑے عہدے ہونے کے باوجود، جتنے بڑے مالدار ہونے کے باوجود، جتنا مربع کے مالک ہونے کے باوجود، جتنی جائیداد کے مالک ہونے کے باوجود، قیامت والے دن ڈاکٹر صاحب سے، انجینئر صاحب سے، علامہ صاحب سے، مولوی صاحب سے سب سے پہلے جو سوال ہوگا، میں حضور علیہ السلام کا فرمان بیان کر رہا ہوں، کسی دنیا کے عام مولوی کی بات نہیں کر رہا، حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، سب سے پہلے ان سے سوال ہوگا نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی۔ آپ پیش کریں یا اللہ میں نے فلاں شعبے میں PhD کیا ہوا ہے، یہ تو دیکھیں۔ اللہ فرمائے کہ نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی۔ یا اللہ میرے پاس اتنا مطالعہ ہے، نالج ہے، اللہ پوچھے کہ نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، میں جو پوچھ رہا ہوں وہ بتا۔ اگر وہاں نماز کی چھٹی ہے تو کیا بنے گا؟ میں بڑے افسوس سے کہہ رہا ہوں ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، 90% لوگ نماز نہیں پڑھتے، کوئی فکر نہیں ہے۔ ایک گھر میں، ایک لائن میں، اگر ایک محلے میں آپ شروع کر دیں، سروے کریں، نماز کے الفاظ لوگوں کے صحیح نہیں ہیں، ثنا کے الفاظ ٹھیک نہیں ہیں، سورہ فاتحہ کے الفاظ ٹھیک نہیں، پھر سیکھنی بھی نہیں ہے۔ اب عمر زیادہ ہو گئی ہے جی، اب بڑھاپا آ گیا، چھوڑیں جی، اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ یا جو سیکھنے کی ضرورت تھی وہ سیکھ نہیں رہے۔ میں بڑے دکھ سے اور معذرت سے عرض کروں گا، آج بچہ اسکول سے واپس آتا ہے، والد اور والدہ سب سے پہلے اس کی کاپی دیکھتے ہیں، ہوم کلاس ورک کیا یا نہیں کیا، میڈم نے یا ٹیچر نے ہوم ورک چیک کیا ہے تو کیا کمنٹس ہیں ان کے۔ اور بچہ اسکول سے آیا، اس کی ٹیوشن کا انتظام کر رہا ہے، ان ٹیوشن پہ بھیج دیا بڑی محنت سے، اور وہاں اس کی ٹیوشن پڑھ کے آیا تو اس کی پھر کاپیاں چیک کی ہیں، ہوم ورک ہے یا نہیں، کلاس ورک ہے یا نہیں۔ اتنی کیا کبھی کسی ماں باپ نے اپنی اولاد کی نماز کی بھی اتنی فکر کی ہے؟ نہیں۔ آپ اتنی جو وہ کر رہے ہیں، کبھی کسی ماں باپ نے یہ سوچا کہ میری اولاد کو سورہ فاتحہ صحیح آتی ہے یا نہیں آتی؟ کبھی کسی نے سوچا کہ میری اولاد کو سورہ اخلاص کے الفاظ ٹھیک آتے ہیں یا نہیں آتے؟ کبھی کسی نے سوچا کہ میری اولاد کو جنازے کی دعائیں ٹھیک آتی ہیں یا نہیں آتی؟
اولاد بھی بوڑھی ہو رہی ہے اور ماں باپ بھی بوڑھے ہو رہے ہیں، بچے بھی آگے آ رہے ہیں، اولاد ہو رہی ہے، کوئی فکر نہیں ہے، کیا بنے گا؟ ارے جو اصل مقصد تھا وہ بھول گیا۔ میں باقی تعلیم سے نہیں آپ کو روک رہا، انگلش میں، فزکس میں، کیمسٹری، بایولوجی میں تعلیم حاصل کریں، اس کو تو دیکھیں۔ تو مسلمان ہے، تیری پہچان ہے، تیری پہچان دین سے ہے، تیری پہچان اسلام سے ہے، تیری پہچان نماز سے ہے، تیری پہچان روزے سے ہے، تیری پہچان حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی سے ہے۔ کسی نے پوچھا؟ کالج بچہ جا رہا، بچی گئی، یونیورسٹی میں بچی جا رہی ہے، کالج میں یونیورسٹی میں جا رہی ہے، وہاں اس کی رپورٹ تو آ رہی ہے، پروگرس رپورٹ کی بڑی فکر ہے، اس کے رزلٹ کی بڑی فکر ہے، ہونی چاہیے، میں منع نہیں کر رہا، لیکن کبھی یہ بھی تو دیکھا کہ میری بیٹی نے آج کے پورے دن میں قرآن کی زیارت بھی کی ہے یا نہیں کی؟ میری بیٹی نے آج کے دن میں کتنی نمازیں پڑھی ہیں؟ میرے بیٹے نے آج کے دن میں کتنی نمازیں پڑھی ہیں؟ یہ یاد رکھیے گا، اگر آپ فزکس، کیمسٹری، بایولوجی نہ پڑھائیں تو خدا کی قسم نہیں، قیامت والے دن پوچھ ہوگی۔ نماز نہیں سکھائیں گے، قیامت والے دن پوچھ ہوگی۔ اگر آپ ڈاکٹر نہیں بنائیں گے، انجینئر نہیں بنائیں گے، نہیں پوچھ ہوگی۔ بنائیں تو اچھی بات، نہیں پوچھ ہوگی۔ اگر آپ نے اولاد کو نماز نہیں سکھائی اور ان کے نہ پوچھا، قرآن نہ سکھایا، نہ پڑھایا، نہیں پوچھا، خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت والے دن پوچھ ہوگی۔ جس کا حساب سب سے پہلے ہوگا، قبر میں جس کا حساب، آخرت میں جس کا حساب، جنت میں جس کا حساب، میدان محشر میں جس کا حساب، اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ نماز سب سے بنیادی چیز ہے۔ اور پھر نماز کیسی؟ سبحان اللہ، ہمارے معاملات کیسے چل رہے ہیں، ہمارے نماز کی کنڈیشن کیسی ہے؟ نماز کے الفاظ میں نے کئی ایسے دیکھے ہیں، لوگ بوڑھے ہو گئے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک کی جگہ پہ بحمدک پڑھ رہے ہیں۔ وہ القابات، وہ الفاظ صحیح نہیں ہیں، اور سورہ فاتحہ کے الفاظ نہیں ہیں، سورہ اخلاص کے الفاظ ٹھیک نہیں ہیں۔ اور اسی طرح یہ نہیں پتہ کہ تسبیح، رکوع میں تسبیح کون سی پڑھنی ہے، سجدے میں کون سی پڑھنی ہے، یہ ایک کثیر تعداد ہے۔ ارے نوجوانوں کس طرف جا رہے ہو؟ ارے مسلمانوں کس طرف جا رہے ہو؟ ساری، اور میں آپ کو کلیئر کر رہا ہوں، نماز اگر کوئی پڑھے گے اس کی زندگی میں سکون آئے گا۔ سکون لینا چاہتے ہیں، نماز کی پابندی کریں۔ کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، نماز کی پابندی کریں۔ زندگی میں برکت چاہتے ہیں، نماز کی پابندی کریں۔ نہیں، نماز کی پابندی نہیں، نہ کاروبار میں ترقی ہوگی، نہ زندگی میں ترقی ہوگی، نہ زندگی میں سکون آئے گا۔ حدیث پاک ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو آدمی فجر کی نماز پڑھ کے گھر سے نکلتا ہے، حضور اسلام کا فرمان، اس کے ہاتھ میں رحمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو آدمی فجر کی نماز پڑھ کے گھر سے نہیں نکلتا، اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ کیا کہوں، کتنے نوجوان ہیں جو فجر کی نماز کے وقت سوئے رہتے ہیں، کتنے ایسے نوجوان، کیا ایسے ادھیڑ عمر ہیں، بڑے بڑے مالدار اور بزنس مین ہیں جن کی صبح کا ناشتہ ہی 10 بجے ہوتا ہے۔ کتنے نوجوان ہیں، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے عرصہ ہو گیا فجر کی نماز کی مسجد کا منہ نہیں دیکھا۔ کتنے نوجوان ہیں، کتنی ہماری بہنیں اور بیٹیاں ہیں جن میں عرصہ ہو گیا فجر کے وقت مصلی کو دیکھا تک نہیں، مصلی پہ کھڑی تک نہیں ہوئی۔ اور کتنی ہیں نوجوان بچے اور بچیاں ہیں جو اٹھتے ہی 8 بجے ہیں یونیورسٹی اور کالج میں جانے کے لیے، جن کی زندگی کا مقصد یہ بن گیا، نماز زندگی سے نکل گئی، زور زندگی سے نکل گئی، اثر زندگی سے نکل گئی۔ گیم واک ضرور کریں، پھر نماز کو تو اہتمام کریں۔ دیکھیں نا، میں نے حضور اسلام کی حدیث پیش کی ہے، جو ہر روز فجر کی نماز پڑھ کے نکلتا ہے، رحمان کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور جس کے ہاتھ میں، یاد رکھیے گا، اللہ کا جھنڈا ہوتا ہے، وہ جس میدان میں جاتا ہے کامیاب ہوتا ہے۔ وہ کاروبار میں جائے وہاں بھی ترقی، تعلیم میں جائے وہاں بھی ترقی، ہر میدان میں کامیاب۔ اور جس کے ہاتھ میں، فرمایا نماز پڑھ کے نہیں نکلتا، شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں، اور جس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہو، چاہے جس میدان میں جائے ناکام ہوتا ہے، کاروبار میں، ہر مسئلے میں، تعلیم میں ناکام ہوگا۔ لہٰذا نماز کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنے ہمارے بھائی نماز سے دور ہیں، صبح کی نمازوں پہ اپنی مسجد کو، نمازیوں کی تعداد تو دیکھیں، کتنے گھر ہیں جن میں لوگ سو رہے ہوتے ہیں، کتنے محلے ہیں جہاں نماز کی چھٹیاں ہیں، نماز نہیں ہے، پڑھنی نہیں۔ کتنے نوجوان ہیں رات 2 بجے سو رہے ہیں، صبح کی نماز کی چھٹی۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ ہمیں نمازی بنائے۔ کتنے احباب ہیں جو فجر کی وقت اپنی فجر کے وقت سوتے ہیں، لیکن صبح کی نماز کی بالکل چھٹی۔ اللہ رب العزت سے دعا کرے، اللہ رب العزت ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے۔